السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی کراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لے اللہ ہمیں رمضان کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کی ہر گھڑی کو اعمال صالحہ میں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے لگے ہوئے پانی میں اللہ نے کیا کمال رکھا تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی کیا شان تھی۔ اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سنانے کا ایک مقصد تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سننے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ہم سنیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا انعام کے فیصلے ہوں گے؟ ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کو آپس میں بڑا تعلق ہے۔ نمبر ایک، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر تین، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرتبہ ہمیں سمجھ میں آئے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور جب دل میں محبت پیدا ہوگی، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں سن لو، اگر میری محبت یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، تب تک تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا، ایمان بھی تمہارا ناقص ہوگا۔ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو پہلا مقام مصطفیٰ، اگر ہمیں مقام سمجھ میں آئے گا، شان سمجھ میں آئے گی، تو دوسرا محبت مصطفیٰ، ہمارے دل میں حضرت نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آئے گا، اور جب محبت آئے گی، عشق آئے گا، تو پھر تیسرا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، بلکہ دل میں شوق پیدا ہو جائے گا، دل میں ذوق پیدا ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتے قرآن کریم میں، جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ پاک اسے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ایسی کامیابی نصیب فرمائیں گے جس کے بعد اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اور حدیث میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل من یأبا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہونے والا ہے، میری امت کا ہر آدمی کامیاب ہونے والا ہے، میری امت کا ہر آدمی جنت کا حقدار بننے والا ہے، الا من ابا، لیکن وہ آدمی جس نے جنت کا انکار کر دیا، جس نے کامیابی کا انکار کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے سوال کر لیا قال من اطاعنی، صحابہ کرام نے فرمایا قیل من ابا، اللہ کے نبی جنت کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ ارے جنت کی تو ہر آدمی خواہش کرتا ہے، جنت کو تو ہر آدمی مانگتا ہے، کامیابی کو تو ہر آدمی مانگتا ہے، ارے جنت کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری سنتوں کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے طریقے کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور اپنی منمانی زندگی گزاری، وہ جنت کا انکار کرنے والا ہے، وہ کامیابی کا انکار کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس اور پاکیزہ نبی ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ جس نبی کا امتی بننے کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں بغیر مانگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو بات چل رہی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ نے کیا کمال رکھا تھا، آپ کی کیا شان تھی۔ ایک بات آپ کو بتلاؤں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، جنہوں نے 10 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کی دعوت کی، یعنی مہمان کو گھر پر بلایا، اور مہمان نوازی عرب کی بڑی مشہور ہے، اور مہمان کا اکرام حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، مہمان کا اکرام ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو گھر پر بلایا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان آئے، اور یہ مہمان کا آنا یہ اللہ کی خوشی کی نشانی ہے۔ اللہ پاک جس بندے سے خوش ہوتے ہیں اس بندے کے گھر پر اللہ پاک مہمان بھیجتے ہیں، لیکن کون سا بندہ جو مہمان سے پریشان نہ ہو، مہمان کو دل میں گالیاں نہ دیتا ہو کہ کیا رے آوانا چاہیے، کیا رے چلا جانا چاہیے، یہ دل میں نہ سوچتا ہو، بلکہ خوشی خوشی اس کا اکرام کرتا ہو، اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان آئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو کہا کہ کھانا تیار ہے، مہمان کے لیے دسترخوان بچھا دو۔
दस्तरखान खादिम ने जब उठाया तो दस्तरखान कपड़े का था और दस्तरखान पर कुछ मेल कुचेल लगा हुआ था। कपड़े का दस्तरखान था, कुछ दाग लगे हुए थे, कुछ मेल कुचेल था। तो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से खादिम ने फरमाया कि हजरत मेहमान आए हैं, मेहमान का इकराम जरूरी है, मेहमान को खाना खिलाएंगे, लेकिन ये दस्तरखान तो मेला कुचेला है, दस्तरखान को कैसे साफ किया जाए? अरे दस्तरखान पर तो मेल कुचेले। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जाओ इसको साफ कर दो। अब खादिम ने कहा हजरत मेहमान तो आ गए हैं, दस्तरखान को धोएंगे, उसके बाद सुखाएंगे, तो कितना मेहमान को इंतजार करना पड़ेगा। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया धोने की जरूरत नहीं है, सुखाने की जरूरत नहीं है। एक तन्नूर, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं भट्टी, जो बेकरियों में होती है, जो अक्सर जलती रहती, भट्टी में डाल दो, तन्नूर में डाल दो। अब खादिम ने कुछ कहा नहीं, खादिम ने कुछ बोला नहीं कि हजरत ये कपड़े का दस्तरखान है, अगर ये भट्टी में डाल दिया जाएगा, ये आग में डाल दिया जाएगा तो ये तो जलकर राख हो जाएगा, उसका तो कोई किनारा भी बचने वाला नहीं है। लेकिन हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसा खादिम को हुक्म दिया कि इसको भट्टी में डाल दो, इसको आग में डाल दो, खादिम ने फौरन हुक्म को मानते हुए उस दस्तरखान को भट्टी में डाल दिया। उलमा फरमाते कि कुछ देर के बाद हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अपने खादिम से कहा कि अब इस दस्तरखान को भट्टी से निकाल दो। जब खादिम भट्टी में से दस्तरखान को निकालने के लिए गया, तन्नूर में से निकालने के लिए गया, तो क्या देखता है, दस्तरखान का एक किनारा भी नहीं जला, न उस पर आग लगी है, न उस पर आग के निशान लगे हैं। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला ने फरमाया अब बिछा दो। लेकिन मेहमान ये मंजर देख रहे थे। अब मेहमान तो चौंक गए और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला का चेहरा चमक गया। दस्तरखान का चमकना था कि हजरत अनस रदी अल्लाह तआला का चेहरा चमक गया। मेहमान ने कहा कि हजरत अनस खावा तो अपने पछी खाई लेसु, टाइम छे अपना पासे, पण आ मसला पर डिस्कस करो, यानी ये बात मुझे समझाओ, ये बात हमें समझ में नहीं आती कि दस्तरखान मैला था, आग तो दस्तरखान को जला देती, चूंकि ये तो कपड़ा है। और मेहमानों ने पूछा कि हजरत ये कौन से मार्केट से आपने कपड़ा खरीदा है जिस पर आग का कोई असर नहीं होता, जिस पर आग का कोई काम नहीं चला? हजरत अनस रदी अल्लाह तआला ने फरमाया मेरे दोस्तों सुन लो। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला मेहमान से कह रहे हैं मेरे दोस्तों सुन लो, जिस तरीके से तुम आज मेरे घर पर मेहमान बनकर आए हो, इसी तरीके से मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे घर पर मेहमान बनकर आए थे और आया करते थे। एक मर्तबा मेरे महबूब इस दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हुए थे और मेरे महबूब ने अपने मुबारक हाथों को इस दस्तरखान से साफ किया था। मेरे महबूब के जिस्म को यह दस्तरखान लग चुका था। अब इस दस्तरखान पर जहन्नम की आग हराम हो चुकी है, तो दुनिया की आग इस दस्तरखान को कैसे जला सकती है, दुनिया की आग इसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? इसलिए कि जिसके साथ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लग गई, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। ये तो दुनिया की आग है। मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछता हूं, दस्तरखान जिसमें कोई जान नहीं है वो एक कपड़ा है, कपड़ा, और कपड़े से हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो गई। अल्लाह ने दुनिया में इसे आग में जलने से बचा लिया, जहन्नम की आग इस पर हराम। तो क्या हम इंसान हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो अल्लाह हमसे दुनिया की परेशानियों को दूर नहीं करेगा? जरूर करेगा। हर परेशानी से अल्लाह हमें राहत नसीब फरमाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये रमजान का मुबारक महीना, हमें तो जहन्नम की आग का कोई एहसास ही नहीं है। हालांकि हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों, रमजान में 4 महीने रमजान के महीने में 4 काम ज्यादा करते रहना चाहिए। नंबर 1, कलीमे तय्यबा का एहतिमाम, यानी जितना कलीमे तय्यबा पढ़ सकते हो रमजान के महीने में पढ़ते रहो। नंबर 2, इस्तिगफार, और नंबर 3, जन्नत की तलब, और नंबर 4, जहन्नम से पनाह। और मेरे भाइयों, ये गर्मी का रमजान है, आप दोपहर की चिलचिलाती धूप देखते हैं, दोपहर
دسمبر کی چلچلاتی دھوپ میں ہمارے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل، کچھ دیر بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے، 5-10 منٹ پنکھے کے بغیر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میرے پیارو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اور جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح نہ سمجھنا، جہنم کی آگ کو، جہنم کی گرمی کو دنیا کی گرمی کی طرح نہ سمجھنا۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کا سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا راکھ ہو کر ختم ہو جائے گی، ساری دنیا جل جائے گی۔ یہ ہے جہنم کی آگ، لیکن ہمیں ڈر نہیں ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ کسی بستی سے گزر رہے ہیں اور اس بستی میں دیکھا کہ بڑے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، اونچے اونچے اور لمبے لمبے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور ان پہاڑوں میں سے چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، ان پہاڑوں میں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے پوچھا کہ او لوگو، تمہاری بستی میں سے میں گزر رہا تھا اور مجھے یہاں سے چیخنے اور چلانے کی آواز پہاڑوں میں سے آ رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ بستی والوں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت، ہم تو جب سے یہاں بسے ہیں، جب سے یہاں رہ رہے ہیں، تب سے یہی آواز کو سن رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس آواز کا کیا راز ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا مانگ لی، الہ العالمین میں پہاڑ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، پہاڑ کو تو بولنے کی طاقت نصیب فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو بولنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، ہر ایک کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ قرآن کریم میں فرماتے سورہ یاسین میں کہ جب قیامت کے میدان میں بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پاک بندوں سے اور بندیوں سے فرمائیں گے، میرے بندو، تم نے دنیا کی زندگی میں ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، تم نے دنیا کی زندگی میں پیروں سے یہ گناہ کیا تھا، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ گناہ کیا تھا، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں کانوں سے یہ گناہ کیا تھا۔ اب وہ بندہ ڈر کے مارے اور وہ بندی ڈر کے مارے اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گی، اللہ میں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ میں نے دنیا میں کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، آج تمہارے منہ کو لاک کر دیا جائے گا، تم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اختیار سے نہیں بول سکتے، بلکہ یہ ہاتھ بول بول کر گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے اللہ کے قرآن کو پکڑا تھا، ان ہاتھوں سے خیر کے کام کیے تھے، یا یہ ہاتھ ہر وقت ظلم کرنے میں لگے ہوئے تھے، ہر وقت کسی کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، ہر وقت کسی کو دکھ پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے۔ اور اللہ پاک پیروں سے باتیں کریں گے کہ یہ پیر اللہ کے گھر کی طرف چلے تھے، خیر کی کاموں کی طرف چلے تھے یا گناہوں کی طرف چلے تھے۔ اور قرآن کریم کے 25ویں پارے میں موجود ہے، کان بھی بول کر گواہی دے گا، آنکھ بھی بول کر گواہی دے گی، بدن کا ہر حصہ بول کر گواہی دے گا۔ تو بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنے بدن کی باڈی سے، اپنے خود کے ہاتھ سے کہے گا، اپنی خود کے کان سے کہے گا، اپنے خود کی آنکھوں سے کہے گا کہ او میرے بدن کے اعضاء، اے میرے باڈی کے پارٹ، تم دنیا میں تو کبھی بولتے نہیں تھے، تم نے دنیا میں تو کبھی بات نہیں کی، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے گناہ کرتا تھا، اور آج تم بول رہے ہو، اللہ کے سامنے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء
وہ बॉडी के आधा उस बंदे से कहेंगे, नादान बंदे, तुझे नहीं मालूम जो खुदा बोलने की ताकत जुबान में पैदा कर सकता है वो खुदा बोलने की ताकत हमें भी दे सकता है। तो मैं बात क्या कह रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन ये पहाड़ को बोलने की ताकत अता फरमा दे, मैं पहाड़ से कुछ हाल मालूम करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ को बोलने की ताकत अता फरमा दी। अब पहाड़ बोलना शुरू कर रहा है और पहाड़ ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि हजरत पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहाड़ तू इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, आखिर क्या वजह है, तेरे रोने की वजह क्या है, हालांकि तू कितना जोर जोर से चीख रहा है, मैं तेरी चीख को सुन रहा हूँ। अब वो पहाड़ क्या कहता है, सुनना पहाड़ का जवाब। हदीस पाक में लिखा, पहाड़ कहता है कि अल्लाह के नबी ईसा मैं वो पहाड़ हूँ कि लोग मुझे तराशते हैं यानी काटते हैं, मुझे छीलते हैं और मुझे काट काट के, मुझे छील छील के उसके बूत बनाते यानी उसकी मूर्तियां बनाते हैं और उन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन मूर्तियों की इबादत करते हैं। अल्लाह के नबी ईसा ये अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने यानी मूर्तियों के सामने झुकते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो तो जहन्नम में जाने ही जाने वाले हैं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं अल्लाह मुझे भी जहन्नम में न जलाए, कहीं अल्लाह मुझे भी जहन्नम का मुस्तहिक न बना दे। इसलिए कि मैंने अल्लाह का फरमान सुना है, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमाते उस जहन्नम की आग से बचो, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, यानी वो जहन्नम की आग पत्थरों से और इंसानों से भड़काई जाएगी। उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमाते ये दुनिया की जिंदगी में इनकार करने वालों के लिए, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने वालों के लिए, दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावतें, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करने वाले जो दुनिया की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया है, हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी को सामने रखा है, अल्लाह की फरमा बरदारी वाली जिंदगी नहीं गुजारते। उइद्दत लिल काफिरीन, ये जहन्नम की आग उन लोगों के लिए तैयार की गई है। लेकिन हदीस पाक में अजीब नतीजा निकाला कि पहाड़ बेजान मखलूक है। बोलो पहाड़ में बोलने की ताकत नहीं है, पहाड़ में चलने की ताकत नहीं है, और पहाड़ ऐसी भारी अल्लाह की बनाई हुई चीज है कि इंसान इसको उठाने की ताकत नहीं रखता। लेकिन हदीस पाक में नतीजा निकाला, अल्लाह पाक ने पहाड़ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मेरे नबी ईसा पहाड़ को तो बता दो, तू तो बेजान मखलूक है, तेरे ऊपर तो कोई गुनाह नहीं है, तुझ पर कोई पकड़ नहीं है, तू जहन्नम से आजाद है। हदीस पाक में लिखा, पहाड़ को फिर तसल्ली हुई, लेकिन नतीजा ये निकाला कि एक बेजान मखलूक को जहन्नम की आग का फिक्र है, हालांकि वो बड़ी मजबूत पहाड़ बनाया हुआ बड़ा मजबूत है, बड़ा ताकतवर है, उसके बावजूद जहन्नम की आग को याद कर करके रोता है। और कुरान करीम में फरमाया, वखुलिकल इंसानु ज़ईफा, अल्लाह फरमाते हमने इंसान को कमजोर पैदा फरमाया। इंसान कमजोर है, सुई चुभ जाए, अरे सुई तो दूर की बात, एक कांटा भी पैर में चुभ जाए, जब तक वो कांटा पैरों से निकलता नहीं है तब तक इंसान सुकून से बैठता नहीं है। अल्लाह ने इंसान को इतना कमजोर बनाया है, उसके बावजूद उसे जहन्नम की आग का कोई फिक्र नहीं है कि मैंने रमजान में अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर लिए, जहन्नम की आग का मुकाबला मैं कैसे करूंगा। मेरे प्यारो, हमने तो अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया, हालांकि अल्लाह के सामने अभी रोने की जरूरत थी। हमारी जुबान पर चर्चे होंगे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन मेरे प्यारो, मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिए कि हमने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया, हमने अपनी जिंदगी को देखा कि जब अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिद के दरवाजे खोले रखे थे उस वक्त हमारी क्या कैफियत थी, अब मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए उस वक्त क्या मेरा दिल मखलूक की दुश्मनी से पाक और साफ हो गया, क्या मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, क्या मेरे दिल में इस्तिग़फ़ार का शौक पैदा हो गया, क्या मेरे दिल में अल्लाह को राजी करने का जज्बा पैदा हो गया, क्या मेरे दिल में अल्लाह के सामने रोने का जज्बा पैदा हो गया। हर एक को अपने बारे में ये सोचना चाहिए
چاہیے، اس لیے کہ علماء فرماتے حدیث میں ہے پریشانیاں اور بیماری تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ میرے بندے تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، ابھی بھی تو مان جا، ابھی بھی تو مجھ سے ٹوٹا ہوا ہے، مجھ سے جڑ جا۔ لیکن ہم نے تو رونا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے کیا تم ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی، ایسے ڈر کی باتیں سن کر بھی، ایسے عذاب کی باتیں سن کر بھی اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو، یعنی اللہ کے کلام سے تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون ہنستے رہتے ہو، ولا تبکون تمہیں کبھی اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا، تمہیں کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رونا نہیں آتا، کبھی تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رونا شروع نہیں کیا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اصحاب صفہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں رہتے تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اصحاب صفہ نے جب یہ آیت کریمہ کو سنا تو رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو کر گال پر آنے لگے۔ اور میرے پیارو، جب ہمارا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی آیتوں کا دل پر اثر ہوتا ہے، حدیث پاک کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دل بڑے کلین تھے، بڑے پاک تھے، بڑے صاف تھے، جس کے نتیجے میں قرآن کریم کی ایک آیت کو سن کر ان کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ اور ہمارے دل ایسی گندگیوں سے بھر چکے ہیں کہ روزانہ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں اور کئی آیتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود دل ہمارا کبھی نرم نہیں ہوتا، دل میں کبھی دل پگھلنے کو تیار نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کو روتے ہوئے دیکھ کر ہمارے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا اور ہمارے نبی نے روتے روتے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ ہمیں بھی نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو، جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو، جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رویا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رویا ہو۔ اور ہمارے نبی نے آگے روتے روتے کیا فرمایا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو گناہ کر کے بھی اکڑنے والا ہو، جو گناہ کر کے بھی فخر کرنے والا ہو، جو گناہ کر کے بھی تکبر اور گھمنڈ کرنے والا ہو۔ آج بہت سے احباب ہیں جو زندگی میں کرتے کچھ نہیں ہیں لیکن اکڑ بھی ایسی ہی ہے، ارے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہو گیا، آج اگرچہ تو اپنی زبان سے کہتا ہے کیا ہو گیا، لیکن کل تو یوں نہیں کہہ سکے گا کہ کیا ہو گیا، کل تیری کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے تو میرے پیارو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرو، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں سے اپنی ماں سے بھی زیادہ، ہماری ماں سے بھی زیادہ، ہمارے باپ سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت میں وقت کو گزاریں گے۔ حدیث پاک کا پیغام باقی رہ گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ لیکن آج مجھے آپ کو دو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلانی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لو گے انشاءاللہ، یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ایک تو جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی دعا، ایک حدیث میں ہے، حدیث کے بیان کرنے والے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں یہ بات کہی، یعنی آپ اندازہ لگائیے ہمارے نبی کو محبت تھی، ہمارے نبی کو پیار تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس کے کان میں کہی جاتی ہے بیٹا یوں کرو تو یوں ہوگا، بیٹا یوں کرو تو یوں ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے میرے کان میں سرگوشی کی، یعنی مجھ سے سرگوشی کی، یعنی کان میں باتیں کی۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر یہ دعا مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو گے
اور 7 مرتبہ پڑھو گے اور اس رات میں دعا تم نے پڑھ لی ہے، اس رات میں تم دنیا سے چلے گئے. موت کا تو کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا، 1 سیکنڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ دعا تم مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ رب العالمین اگر اس رات میں مر گئے تو تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیں گے. یعنی جہنم سے آزادی ہے تو ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جنت نصیب فرمائیں گے. اور اگر فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لی تو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اگر دین میں دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیں گے. وہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، سب کو یاد ہوگی، صرف اہتمام کی ضرورت ہے. 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنے میں آسانی ہے. اور میرے پیارو یہ تو حدیث پاک میں لکھا، لیکن علماء نے یہاں تک بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شیاطین ہیں، چونکہ وہ بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں، اگر شیطانی مخلوق انسان کو پریشان کرتی ہے اور یہ دعا پڑھے گا تو اللہ رب العالمین شیطانی مخلوق سے بھی یعنی جنات وغیرہ سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ دعا مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اور ایک چھوٹی سی دعا جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم گھر میں ہیں تو اس دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرتے رہو. بہت چھوٹی سی دعا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، بس اتنی سی دعا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل. اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین خوف اور ڈر والی چیز سے، ہر چیز سے ہمیں محفوظ رکھے گا اور ہمیں امان نصیب فرمائے گا. تو میرے پیارو یہ رمضان کے مہینے میں ہو سکے اتنا اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اور کچھ بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ان ذکروں کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، پریشانیوں کو بھی دور کرے گا اور آنے والا ہر دن انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر بنائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب مجھے ایک ضروری مسئلہ کھل کر بیان کرنا ہے، چونکہ اس مسئلے میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے ایک چیز عورتوں کے لیے فکس ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یعنی ماں حوا کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ چیز رہنے والی ہے کہ ان کے لیے کچھ ایام ایسے ہوتے جیسے حیض کا زمانہ، پیریڈ کا زمانہ، جس میں اللہ پاک کی طرف سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور نمازوں کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن روزے معاف نہیں ہوتے، روزے اس وقت نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا ضرور کرنی ہے. لیکن بعض عورتوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر زوال سے پہلے یعنی صبح میں 10-11 بجے سے پہلے اگر حیض آتا ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس کے بعد حیض آتا ہے تو روزہ مکمل کر لینا چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ روزے کے وقت میں روزہ جب تک غروب تک جب تک روزہ ختم نہیں ہوتا اس درمیان میں چاہے زوال کے وقت میں حیض آ جاوے یعنی پیریڈ آ جاوے، یا ظہر کے وقت میں پیریڈ حیض آ جاوے، یا عصر کے وقت میں، یا روزہ شروع کرنے کے اگرچہ 10 منٹ پہلے ہی حیض آ جائے گا تب بھی وہ روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس روزے کی قضا ضرور کرنی ہے. لیکن بہت سی عورتوں کے دماغ میں یہ بات تھی، اس لیے یہ مسئلہ میں نے کھل کر بیان کر دیا. حیض کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی بعد میں قضا کر لے. لیکن روزہ رکھ لیا تھا، صبح میں کچھ معلوم نہیں تھا، ظہر میں حیض آ گیا یا 10 بجے حیض آ گیا یا فجر میں ہی حیض آ گیا یا عصر میں حیض آ گیا تو وہ روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی آئندہ کل ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو وقت ابھی باقی ہے اس وقت کو قرآن کریم کی تلاوت میں، استغفار میں، دعاؤں میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، جو اذکار تمہیں یاد ہے ان اذکار میں اپنے وقت کو گزارے. اللہ ہم سب کے وقت کو قیمتی بنائے اور اللہ ہم سب کو زیادہ
زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنائے اور ہمارا شمار اللہ پاک ذاکرین میں فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و